آج 27 تاریخ ہے سفر کی، 28 کی رات ہے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے یہ بڑی بوجھل اور بڑی تکلیف دہ رات ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں مولا حسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ 5 ربیع الاول بھی ہے، 28 سفر بھی ہے۔ خیر ہمارا تو ہر دن ہی اہل بیت اطہار کے نام ہے، تو ایک معروف تاریخ ہے 28 سفر۔ یہ رسول اللہ کے بیٹے کی شہادت کی تاریخ ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کے لخت جگر کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ دن مولا علی علیہ السلام کے نور نظر کی شہادت کا دن ہے، جن کے ساتھ محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا، جن کی محبت کو رسول کی محبت قرار دیا گیا، جن کے ساتھ عقیدت کو اللہ سے محبت قرار دیا گیا، آج اس کا یوم شہادت ہے۔ یہ جو امتی ہیں جن کو اس دن کے منانے سے مسئلہ ہے، میں تو ان کی طرف سے حیران ہوں کہ کیا وہ اجر رسالت ادا کر چکے؟ یہ اجر رسالت ہے کہ رسول اللہ کے بیٹے میرے رسول پاک کے جگر کے ٹکڑے، ان کی شہادت کا دن ہو اور امتی خاموش ہو، کسی کو یاد ہی نہ پڑے کہ آج ہمارے رسول کے بیٹے کی شہادت کا دن ہے۔ اور یہ وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں کہ جن کے آنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نانا کے طور پہ خوش نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کو جو تانا تھا نا کہ تیری نسل ختم ہو گئی، رسول کی نسل ختم ہو گئی، تو امام حسن کے آنے پہ میرے مصطفیٰ کریم کا وہ تانا جب دور ہوا تو میرے رسول پاک ایز اے رسول بھی خوش تھے کہ اللہ کے رسول پر یہ جو ایک انہوں نے تانا دیا تھا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، تو حضرت حسن مجتبیٰ وہ ہیں جو میرے رسول پاک کی نسل کے چلنے کا ضامن بنے، تو ان کا یوم شہادت ہے۔ میں اور آپ ہم کیا ان کی مدح سرائی کریں کہ جب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو میرے حسن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ دے، تو قرآن کریم جب ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ جب تم پڑھو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہ آیا کریمہ امام حسن پاک کے نفس کی پاکیزگی کا اعلان کر رہی ہے، مولا حسن کے نفس کی طہارت و پاکیزگی کا اعلان کر رہی ہے۔ انما یرید اللہ، میرے مولا حسن کے عصمت و طہارت کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ والی آیت بول بول کے بتا رہی ہے کہ حسن جیسا پاک کائنات میں کوئی نہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو یہ آیہ طہارت مولا حسن مجتبیٰ کے نفس کی پاکیزگی کا پتہ دیتی ہے۔ اور اگر آیہ مودت کو پڑھیں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو یہ والی آیت امام حسن علیہ السلام سے محبت کو اجر رسالت قرار دیتی ہے۔ موضوع امام حسن مجتبیٰ ہے، اور امام حسن اس آیت سے باہر تو نہیں ہو سکتے، تو احباب گرامی یہ قدر پتہ چلا کہ قرآن بول بول کے، اور جب ہم پوچھتے ہیں قرآن سے اور بھی کوئی ایک آدھ بات بتا دے، ویسے تو سارا قرآن ہی مولا حسن علیہ السلام کی مدح کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ رسول پاک جو ہیں ان کی یہ جو قرآن ہے، یہ سارا قرآن رسول پاک کی سیرت ہے، سارا قرآن رسول پاک کا اخلاق ہے، سارا قرآن رسول پاک کی باتیں ہیں، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کا کردار ہے۔ اور یہ تو طے ہے کہ امام حسن مجتبیٰ اخلاق میں،
سیرت و کردار میں جس طرح اپنی ماں کی تصویر ہے، جس طرح اپنے بابا کی تصویر ہے، ہو بہو ایسے ہی مصطفیٰ کریم کی بھی تصویر ہے۔ اخلاق میں، سیرت و کردار میں جس طرح اپنی پاک والدہ ماجدہ کی تصویر، جس طرح اپنے بابا علی المرتضیٰ کی تشبیہ ہے، بالکل ایسے ہی امام حسن مجتبی اپنے نانا جان کی بھی تصویر ہے۔ اخلاق ایک ہے، اٹھنا بیٹھنا ایک ہے، چلنا ایک ہے، شکل و صورت ایک ہے، بولنا ایک ہے، اور علم ایک ہے۔ یہ بھی ہے، علم ایک ہے حضرت امام حسن مجتبی کا۔ ایسے ہی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس بات سے خوش ہو کہ میں کوئی ایسی ہستی کی زیارت کروں کہ جو سر سے لے کر ناف تک میرے مصطفیٰ کی تشبیہ ہو، تو وہ حسن ابن علی کو دیکھ لے۔ کائنات میں اور کسی کو آپ کہہ ہی نہیں سکتے یہ رسول جیسا ہے، صرف یا حسن مجتبی ہے یا مولا حسین پاک ہے، کہ یہ یہاں سے یہاں تک رسول اللہ جیسے، ویسے تو سارا وجود ہی ان کا رسول پاک کی شباہت ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی، جب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں جب آیہ مباہلہ پہ لے کے آتا ہے، اس میں دو باتوں کا پتہ ملتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اے قرآن پڑھنے والوں، یہ آیت اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ حسن فرزند مصطفیٰ ہے۔ اس قرآن کی نص سے مولا حسن فرزند مصطفیٰ ہے، میرے حسن علیہ السلام میرے مصطفیٰ کریم کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر کسی کی نسل اسی کی صلب سے چلتی ہے۔ قربان میں اپنے مولا علی کے پاک مقدر پر فرمایا ہر کسی کی نسل اس کے اپنے صلب سے چلتی ہے، مگر میری نسل علی کے صلب سے چلی۔ کیا یہ مطابقت ہے مولا علی علیہ السلام کی اور میرے مصطفیٰ کریم کی؟ فرمایا میری نسل میرے علی کے صلب سے چلے گی۔ تو حضرت امام حسن مجتبی اگرچہ مولا علی علیہ السلام سے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے فرزند مصطفیٰ ہے، میرے محبوب کے بیٹے ہیں، ابن رسول اللہ ہیں۔ تو اس لیے احباب گرامی، اور قرآن اسی آیہ کریمہ کو ایک اور انداز میں بھی، اسی آیہ کریمہ میں ایک اور بھی پتہ دیتا ہے کہ امام حسن وہ صادقین میں سے ایک صادق ہیں جن کے ساتھ ہونے کا اللہ نے کہا ہے کہ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ اس آیہ مباہلہ میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو اہل بیت اطہار آئے ہیں مباہلہ کرنے کے لیے، انہوں نے کہنا یہ تھا کہ ہم جو جھوٹے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہو، جو جھوٹے ان پر کیا ہو، خدا کی لعنت ہو۔ اب جھوٹا تلاش کرنا مشکل نہیں رہا، ان کو دیکھ لیں، جو ان کے مقابلے میں آ جائے بس قرآن کریم نے بتا دیا ہے۔ کیا قاعدہ کلیہ اللہ پاک نے عطا فرما دیا ہے۔ تو اب ہم کیا کسی کا نام لیں گے، تشریف رکھیں، کیا کسی کا نام لیں گے، کیا کسی کے بارے میں بات کریں گے کہ کوئی جھوٹا بندہ تلاش کرنا اب مشکل نہیں رہا۔ بیٹھ جاؤ۔ تو اس لیے احباب گرامی قدر یہ قرآن کریم ہمیں پتہ دیتا ہے کہ یہ حسن صادقین میں سے وہ صادق ہے جس کے ساتھ ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب جو ان کے ساتھ ہے وہ سچوں کے ساتھ ہے، جس نے ان کا دامن چھوڑ دیا ہے اس نے سچوں کا دامن چھوڑ دیا ہے، جو ان سے الگ ہو گیا ہے وہ سچوں سے الگ ہو گیا ہے، جس نے ان کو مان لیا ہے اس نے سچوں کو مان لیا۔ یہ قرآن کریم کی آیہ ہمیں بول بول کے بتاتی ہے کہ حسن صادقین میں سے وہ صادق ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ رہنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا۔